کوئٹہ میں سانحہ مچھ کے خلاف ہزارہ برادری کا دھرنا چھٹے دن بھی جاری، میتوں کی تدفین اب تک نہ ہو سکی۔ دھرنا قائدین کا حکومت سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کرنے سے انکار، کہا ہم صرف لواحقین کی بات مانیں گے۔ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ عبدالخالق ہزارہ کا کہنا ہے کہ میتوں کے سہارے احتجاج درست نہیں۔ لواحقین کے مطالبات کو درست اور دھرنا انتظامیہ کے مطالبات کو غلط کہتے ہیں۔ مذہبی عناصر کسی اور کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہمارے شہداء کا استعمال کر رہے ہیں۔ مجھ میں 7 افغان شہریوں اور 3 پاکستانیوں کے قتل کے خلاف مجلس وحدت مسلمین کا مختلف شہروں میں دھرنا جاری۔ کراچی میں 26 مقامات پر راستے بند، شہریوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا۔ گزشتہ روز ایمبولینس بھی ٹریفک جام میں پھنسی رہی۔ بتائیے گا کہ کوئٹہ کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب کا دورہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ انشاءاللہ اس ہفتے میں ہوگا۔ تو اس وقت تک دھرنا اگر جاری رہا تو؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں رہے گا، وہ اس میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو مظلوموں کا احساس ہے، رواں ہفتے کوئٹہ جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا اعلان۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں مظاہرین کے تمام مطالبات مان لیے، افغان حکومت نے اپنے شہریوں کی میتیں بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ہے ان کا کمر ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے، لیکن ہمارا ریاست کا ناکامی ہے کہ اگر بیرون ملک کا سازش کامیاب ہو کے ہمارے معصوم شہریوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کی کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے دھرنے میں شرکت، حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بلاول بھٹو نے کہا دہشت گردوں کی کمر نہیں ٹوٹی، روزگار سے پہلے تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مریم نواز بولی وزیر اعظم انا کا مسئلہ نہ بنائے، کوئٹہ آئے، شہداء کے لواحقین کا غم بانٹیں۔ یہ لاشیں رکھ کے آپ کے منتظر ہیں، آپ کو یہاں آنا پڑے گا۔ ہم بالکل اس پر سیاست نہیں کرتے، اور اگر یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لے، پھر یہ قوم اس کو اب اسلام آباد میں اس کشتی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے۔ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کا بڑا منصوبہ ناکام، سرگودھا سے کالعدم تنظیم سپاہ محمد کے 7 دہشت گرد گرفتار، دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزمان ایک تنظیم کے لیڈر کو قتل کرنا چاہتے تھے، ماسٹر مائنڈ کی انٹرپول کی مدد سے گرفتاری کی کوشش جاری۔ پنجاب کے بعد سندھ میں بھی دھند کی دھواں دھار انٹری، لاہور سے جامشورو تک انڈس ہائی وے بند کر دی گئی۔ خیرپور میں بھی شدید دھند کے ڈیرے، موٹر وے M4 فیصل آباد سے شورکوٹ، خانیوال سے ملتان اور M5 ملتان سے سکھر تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ کراچی میں ایک اور جعلی پولیس مقابلہ، سائٹ ایریا میں پولیس فائرنگ سے جاں بحق نوجوان بے گناہ قرار۔ 3 جنوری کو مارے گئے سلطان نذیر کو پولیس نے ڈاکو قرار دیا تھا۔ ایس پی بلدیہ ٹاؤن کی تحقیقاتی رپورٹ IG کو ارسال کر دی گئی۔ پنجاب پولیس میں جعلسازی کی روک تھام کے لیے بڑا اقدام، پولیس کے ڈیوٹی کارڈز کی نئی پالیسی جاری، مشین ریڈیبل کارڈ میں 13 سیکیورٹی فیچرز شامل۔ DIG کا کہنا ہے اب کوئی پولیس کا روپ دھار کر لوٹ مار کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ طلاق کیوں نہیں دی؟ شوہر سے انتقام کے لیے بیوی تمام حدیں پار کر گئی، ساتھیوں سے مل کر سسرال پر حملہ، شوہر اور ساس سسر کو رسیوں سے باندھ کر یرغمال بنایا، ساتھیوں نے 18 سالہ ننند کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، پولیس نے ملزمہ اور اس کے 3 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، ملزمان کا اعتراف جرم۔ لاہور میں 2 بہنوں کا قتل، گرفتار ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا۔ فیکٹری ملازم کہتا ہے ایک بہن سے دوستی تھی، تعلقات خراب ہونے پر قتل کا پلان بنا کر بلایا، گواہی کے خوف سے ساتھ آنے والی بہن کی بھی جان لے لی۔ ملک کے دفاع میں ایک اور اہم سنگ میل عبور، پاکستان کا ملٹی لانچ گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ، فتح 1 140 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
افغان سرزمین سے مزید حملے برداشت نہیں کریں گے، دہشت گردوں کو لگام دو۔ پاکستان کا افغانستان سے مومن حملے پر احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں سرحد پار سے حملے میں FCC کا اہلکار شہید ہوا۔ معاشی میدان سے ایک اور اچھی خبر، پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر 13% بڑھ گئے۔ ایک سال میں $2.5 ارب کا اضافہ۔ ذخائر 2019 میں $18 ارب تھے، اب $20 ارب 51 کروڑ ہیں۔ اور لاہور کے مقامی مال میں سجا رنگا رنگ ونٹر فیسٹیول، دلکش ملبوسات کی منفرد کلیکشن خواتین کی توجہ کا مرکز۔ لاہوریوں نے فاسٹ فوڈ اور دیسی کھابوں پر خوب ہاتھ صاف کیا، بچوں نے بھی دل بھر کر موج مستی۔